کافر، منافق، اچھے برے، جن، انسان، جانور، جس کو بھی قیامت کے دن حساب کے لیے لایا جائے گا، سب کو حضور السلام کی یہ پہلی شفاعت ہے ملے گی، ورنہ 50,000 سال کے دن انسان بحران، حیران اور اپنے اپنے پریشے پسینے میں غوطہ کھاتے ہوئے رہے گا، بدبو میں پریشان ہو کر رہے گا، سورج سر پہ رہے گا اور پسینے میں آدمی ڈوبتا رہے گا، ننگا رہے گا۔ کتنی پریشانی ہے اس کا اندازہ آپ اگر کرنا ہے تو کبھی کسی لائن میں کھڑے ہونے کا اتفاق اگر ہو جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لائن میں کھڑے رہنا کتنا مشکل ہے۔ اس کے بعد وہ حساب و کتاب کی پریشانی، آخر لوگ اتنے کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے، یا اللہ حساب نہیں لیتا مت لے، اٹھا کے جہنم میں تو بھی ڈال دے یا جنت میں تو ڈال دے۔ یہ انتظار کی گھڑیاں بہت مشکل ہوتی ہیں۔ سرکار کی شفاعت ہوگی، سب کو حصہ ملے گا، سب کو ملے گا، پھر اس کے بعد پھر شفاعت کا اذن عام ہوگا۔ تو یہ سرکار کی شفاعت ہے، مگر وہاں بھی کہاں تک پڑتا ہے؟ وَبَعَثُوا مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ۔ اس کے بعد سرکار نے ہم کو ایک دعا اور سکھائی، وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ، اے اللہ حضور کی شفاعت ہمیں عطا فرما، وَارْزُقْنَا، ہم کو عطا فرما، شفاعتہ، حضور کی شفاعت۔ اور یہ جملہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ نہیں پڑھتے، اس کا مطلب یہ کہ ان کو شفاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو شفاعت کو ضرورت نہیں ہے اس کو نام کی برکت کی کیا ضرورت ہے؟ نہ اس کا نام محمد اسے کام آئے گا، نہ اس کا عقیدہ اسے بچانے کے لیے کام آئے گا، نہ اس کی نماز اسے کام آئے گی۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اور اہل بیت سے محبت رکھنے کے لیے قرآن مجید میں ایسے ان کے مقامات کا تذکرہ فرما دیا۔ حضور نے اپنے احادیث میں ان کی فضیلتیں ایسی بیان فرما دی کہ ان سے محبت رکھنا ایک ایمان والے سنی صحیح العقیدہ کے لیے ضروری ہے۔ جو لوگ ان کی برائی کرتے ہیں، اب وہ پیر نہیں رہے، پیر ہو گئے، سجادہ نہیں رہ گئے، وہ گدی نشین نہیں رہ گئے، گدھے نشین ہو گئے۔ جن لوگوں نے اہل بیت کی آڑ میں صحابہ اکرام کو گالیاں دی، صحابہ اکرام کی توہین کی، اب ہم ان کی وہ محبت کا اعتبار نہیں کر سکتے، ہم ان کی وہ محبت کا اعتبار نہیں کریں گے، ان کے وہ نمازوں روزوں کا اعتبار نہیں کریں گے۔ ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے، جیسے ان سے محبت ہے ویسے ان سے بھی محبت چاہیے، جیسے ان کی تعظیم ہے ویسے ان کی بھی تعظیم ضروری ہے، جیسے ان کو حضور کی بارگاہ میں قرب حاصل ہے ویسے ہی ان کو بھی حضور کی بارگاہ میں قرب حاصل ہے۔ ان کی عزت اگر حضور کی وجہ سے ہے تو ان کی بھی عزت حضور کی وجہ سے، کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں۔ لہٰذا ایک ایمان کے اندر خرابی پیدا ہونے کی جو صورت ہے میرے دوستو کیا ہوتی ہے کہ اب آپ اپنا عقیدے کے اوپر آپ کتنے عامل ہیں، آپ اپنے عقیدے پر کتنے مضبوط ہیں، یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایک آدمی جب کسی صحابی کی برائی کر رہا ہے اور اہل بیت کی تعریف کر رہا ہے، ان سے محبت کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، تو آپ بتائیے کیا صحابہ کو گالی دینا اہل بیت سے محبت کی تصدیق ہو جائے گی؟ اہل بیت کی وہی محبت کام آئے گی جو صحابہ کی محبت کے ساتھ رہے گی، صحابہ کی تعظیم کے ساتھ رہے گی۔ تاریخ کو چھوڑو، تاریخ سے آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، تاریخ لکھنے والے کی تاریخ مت پڑھو، کسی کی بادشاہت مت دیکھو، کسی کے جملے مت سنو، بس محمد الرسول اللہ کے 2 جملے کافی ہے، لا تسبوا اصحابی لا تؤذونی اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، میرے صحابہ کے بارے میں مجھے رنجیدہ مت کرنا،
مجھے تکلیف مت پہنچانا. یہ دو جملے اور اللہ کا یہ فرمان کلم وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے سب سے وعدہ فرما لیا ہے بھلائی کا. اب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے صحابہ، حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب وہ لوگ ہیں جن پر لوگ طعن کرتے ہیں، جن کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو غاصب کہتے ہیں. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، حالانکہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ دوستو ایمان کہاں لٹے گا نہیں معلوم، کہاں لٹ جائے گا نہیں معلوم. آپ اس کو تو جانتے ہیں کہ تکیہ لے کے پھر رہا ہے، اس سے آپ بچے رہنا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جھنڈے کا انکار کر رہا ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ فاتحہ سے بھاگ رہا ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے. یہیں پر بات ختم نہیں ہو جاتی. فاتحہ پڑھتا ہے، جھنڈا اٹھاتا ہے، اپنے آپ کو غوث پاک کی اولاد کہتا ہے اور ابوبکر صدیق کو گالی دیتا ہے. کیا غوث پاک کی اولاد ہونا اس کا ہمارے لیے فائدہ مند ہے؟ اس کا ہم دیکھیں گے، غوث پاک کو دیکھیں گے وہاں نہیں، غوث پاک کے عقیدے کو دیکھیں گے. ہم کو غوث پاک نے جو عقیدہ دیا ہے ہم وہ دیکھیں گے. خواجہ صاحب کے گدی نشینوں کو نہیں دیکھیں گے، خواجہ صاحب کے عقیدے کو دیکھیں گے. انہوں نے ہم کو جو عقیدہ دیا ہے اس عقیدے سے اگر کوئی مجاور ہے، کوئی سجادہ ہے، کوئی ان کا کتنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، خدا کی قسم اگر ان کے دیے ہوئے عقیدے سے ایک بال برابر بھی ہٹ کر ہے تو ہم اس کے بیٹے ہونے کو نہیں دیکھیں گے. ہم خواجہ کی چوکھٹ پہ نثار ہیں، نثار تھے، نثار ہیں، لیکن تیرا احترام، تیری عزت ہمارے پاس کوئی چیز نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی. اس لیے کہ نجات وہ خواجہ کے عقیدے پر ہے، نجات غوث اعظم کے عقیدے پر ہے، یہ مولوی کے عقیدے پر نہیں ہے. آج کل یہ بلا واٹس ایپ پر اور آپ کے ٹویٹر پر ہر قسم کے، ہر ایک کے جیب میں پڑا ہوا ہے، اور جا بجا گلی گلی ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے. میرے دوستو، عمل سے زیادہ ایمان کی ضرورت ہے. ایمان اگر مضبوط ہے تو عمل آپ کا کام آ جائے گا، چھوٹا کام بھی آپ کا کام آ جاتا ہے. اس لیے کہ عقیدت، ایمان کیا ہے؟ عقیدے کے ساتھ ہے. عقید کے معنی ہے گٹھان ڈالنا، عقد کے معنی، اسی لیے شادی کو بھی عقد کہتے ہیں. عقد کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک عہد و پیمان ہوتا ہے، عہد میثاق ہوتا ہے اس میں کہ میں اس اتنے مہر پر اتنے گواہوں کے سامنے فلاں لڑکی سے میں شادی کر رہا ہوں، اس کے نفقہ کی ذمہ داری لے رہا ہے، اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری لے رہا ہے، اس کے رہنے سہنے کی ذمہ داری لے رہا ہے. مگر آج کا حال یہ ہو گیا کہ سب وعدے کر لیتا ہے، کھانے کو نہیں دے رہا ہے، اس کو ستا رہا ہے، اس کو رہنے کا مکان دینا اس کی ذمہ داری ہے، کھانا کھلانا اس کی ذمہ داری ہے. اگر وہ نوکری بھی کر رہی ہے تب بھی کھانا آپ ہی کو کھلانا ہے، کھانے کے خرچے آپ کو دینا ہے. اب اس کی جگہ جہاں عورت نوکری کر رہی ہے جھگڑے پر جھگڑے لگے ہوئے ہیں، وہ اب چاہتی ہے اپنا پیسہ بچانا اور آپ چاہتے ہیں پیسہ کھینچنا. گھر کا سکون چین، جو عقد، وعدہ، معاہدہ، اللہ فرماتا ہے اوفو بالعقود، اوفو بالعقود، اسی عقد سے ہے عقود. جو آپ کی کاروباری یا لین دین کی یا جو کچھ وعدے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو، وعدوں کو پورا کرو. اور جو وعدے ہیں وعدے کا خلاف کرتا ہے تو حدیث پاک میں آیا ہے ينصب یوم القیامت لکل غادر علم ویکتب علیہ هذه غدرۃ فلان. جو کسی کے ساتھ غداری کرے گا، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے گا، قیامت میں اس کے نام کا اس کے ساتھ ایک جھنڈا لگا دیا جائے گا. تھوڑی دیر کے مجھے کو سمجھ لیجئے، میں نے ایسا کیا تو میرے ساتھ ایک جھنڈا میرے پیٹھ پہ لگا دیا جائے گا.
اس جھنڈے پہ لکھا رہے گا یہ فلاں کو دھوکہ دیا ہے، یہ فلاں کو دھوکہ دیا ہے، اب پھر حساب کتاب جو ہوگا وہ تو ہوگا ہی۔ تو یہ وعدہ، عقد کے معنی ہے گٹھان ڈالنا۔ اب گٹھان ایک اگر ڈالیں گے تو مضبوط نہیں ہوتی ہے کیا؟ بولیے نا، کتنی ڈالتے ہیں آپ گٹھان اگر ڈالنا ہے؟ 2 کم سے کم، اگر ایک ڈالیں گے تو کھل جاتی ہے۔ اسی لیے توحید پہ ایمان نہیں رہتا ہے، توحید پہ ایمان جم کے نہیں رہتا ہے، جب تک رسالت آ جاتی ہے تو ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ گٹھان 2 ہو گئے، یہ 2 گٹھان ہی کے سارے گٹھے ہیں، اور یہی گٹھان ہے جو آپ کی یہاں اگر مضبوط ہے تو مرتے دم بھی یہی نکلے گا، جس سے عقیدت۔ دیکھیے مرتبہ ایک بچہ کھیل رہا تھا، ٹھوکر لگی، گرا، کیا بولا بچہ؟ اماں۔ بچہ کیا بولا؟ اماں۔ اگر بالفرض اس اماں بولتے وقت وہ مر گیا تو وہ اماں بول کے مر گیا، کیوں؟ اس لیے کہ ماں سے محبت تھی، ماں کا نام لیا، ماں سے محبت تھی، ماں کا نام لیا۔ آدمی جب گرتا ہے تو کوئی حادثہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی اچانک کوئی چیز اس کے ساتھ پیش آتی ہے تو وہ اپنے سب سے پیارے کو یاد کرتا ہے، سب سے پیارے کو یاد کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت دیر بیٹھ گئے تو آپ کا پیر سند ہو گیا۔ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں، چمٹیاں بھر جانا کہتے ہیں نا اس کو، چمٹیاں بھر جانا۔ تو ایک صاحب کہنے لگے حضرت سے کہ حضور میں نے سنا ہے کہ اگر کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو تو اپنے سب سے پسندیدہ، اپنے سب سے پیارے کا اگر نام لے کر پکاریں گے تو وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کا نام لیتا ہے۔ جتنی محبت زیادہ ہوتی ہے اتنا اس کا نام لیتا ہے۔ ہم نے سنا ہے مولوی غلام رسول صاحب گھر سے نکلے تھے، کرسی پر بیٹھتے بیٹھتے یا غوث المدد کہہ رہے تھے، اور یہی کہتے کہتے وہ انتقال کر گئے، یہی کہتے کہتے انتقال کر گئے۔ میں دوستو یہ رشک کی بات ہے، یہ رشک کی بات ہے کہ اس بچے کے دل میں غوث پاک کی کتنی محبت تھی، کتنی محبت تھی کہ وہ اپنے آخری وقت میں یا غوث المدد کہتے ہوئے چلا گیا دنیا سے۔ یہ آدمی کے اندر اپنے عقیدے کی پہچان بھی ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے ہر حادثے میں اس کا نام لیتا ہے۔ جیسے گرنے والا بچہ اماں پکارتا ہے، چوٹ لگتے ہی ابا پکارتا ہے، کوئی فلاں پکارتا ہے، کوئی ڈھکاں پکارتا ہے۔ صحابہ اکرام کو ہم نے دیکھا میدان احد میں کہ جب جنگ ہو رہی ہے، ایک صحابی بہت دور گر چکے تھے، وہاں سے پلٹتے چلے آ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ اتنا زخمی ہو گیا ہے آدمی، اب مرنے کو ہے اور ایسی حالت میں جانے کہاں جا رہا ہے۔ وہ توڑتے وہی اسی طرح زمین پر گھسیٹتے حضور کی طرف چلے آئے اور حضور کے پیروں پہ سر رکھ دیا، حضور کے پیروں پہ اپنے یہ گال ملتے تھے اور کہتے تھے فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا، کعبے کے رب کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا۔ مطلب میں مرتے وقت میری یہ تمنا تھی کہ میں آپ کے قدموں میں پہنچ جاؤں، اے اللہ کے رسول میں مر گیا، شہادت کی زندگی، شہادت کی موت ہی پہلی زندگی تھی، بڑی برکتوں والی تھی، لیکن اس برکت سے بڑی برکت میں آپ کے قدموں تک پہنچنے کے لیے کوشش کر رہا تھا، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یہ کہتے ہیں دنیا سے چل بسے۔ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا نام زبان پر رہتا ہے۔ بہت سے اولیاء کرام اٹھتے بیٹھتے، ہمارے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کی عادت تھی کہ وہ
جب بھی اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے رہتے تھے بہت بار. اور جب وہ توبہ کرتے تھے کہتے 100,000 بار توبہ، 100,000 کروڑ توبہ، توبہ 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 بھی ویسی کرتے رہتے تھے. حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. چنانچہ اپنے انتقال سے صرف 5 منٹ پہلے ہمارے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان پلنگ پر اطمینان سے بیٹھے اور فرمانے لگے میرے مریدین سے کہہ دو کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا ورد کرتے رہے. پھر اس کے بعد آپ لیٹ گئے اور پھر زور سے کلمہ شریف پڑھا، دنیا سے تشریف لے گئے. تو آدمی جن سے محبت کرتا ہے اس کی طرف اس کی دنیا بھی لگی ہوئی رہتی ہے، اور جب ہمارے دل کے اندر ان کی اتنی محبت ہے، ایک بات سوچیے، ہم محبت کریں گے اپنی طاقت سے، وہ محبت کریں گے اپنی طاقت سے. آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اپنی قوت بھر، وہ محبت کرتا ہے تم سے اپنی قدرت سے. تم محبت کرتے ہیں مصطفیٰ سے اپنی طاقت سے، اپنی قوت بھر، لیکن حضور تم سے محبت فرماتے ہیں اپنی محبت سے، اپنی محبت سے. غوث اعظم تمام اولیاء کرام جن سے ہمارے دلوں میں عقیدت اور محبت ہے، ہم جن محبت ان سے کرتے ہیں وہ ہماری طاقت بھر ہے، لیکن ان کی جو محبت، وہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں تو ان کی طاقت بھر ہے، ان کی طاقت سے ہے. جب ہماری محبت اتنا کام کر جاتی ہے تو ان کی محبت کیا کام نہیں کر جائے گی؟ ان کی محبت کیا کر نہیں جائے گی؟ ان کی محبت اس دنیا کی بھی حفاظت کرتی ہے اور آخرت کی بھی حفاظت فرماتی ہے. میرے دوستو، حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی ان کو، اس لیے وہ مرنے سے پہلے سرکار غوث پاک کا نام لے کر گئے. ایک غوث پاک کا نام لینا کیا چیز ہے معلوم آپ؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا ایک اپنے عقیدے کی نشانی، اس لیے کہ جو غوث کو مانتا ہے وہ خواجہ کو بھی مانتا ہے. جو غوث و خواجہ کو مانتا ہے وہ ابوبکر و عمر و فاروق اور حضرت مولائے کائنات کو بھی مانتا ہے. جو ان کو مانتا ہے وہ مصطفیٰ کو بھی مانتا ہے. جو مصطفیٰ کو مانتا ہے وہ خدا کو مانتا ہے. یہ یقیناً ہے اللہ کا ماننے والا ہوگا، حضور کا انکار کر دینے والا ہوگا. اللہ رسول کو مانے گا، ابوبکر صدیق کا انکار کر دے گا، عمر فاروق کا انکار کر دے گا، عثمان غنی کا انکار کر دے گا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ غوث اعظم کا ماننے والا ہو اور حضرت ابوبکر کا انکار کر دے، خواجہ کا انکار کر دے، یا پھر حضرت مولائے کائنات کا انکار کر دے. غوث پاک کا نام لے لیا، ایمان مکمل ہو گیا، ایمان مکمل ہو گیا، ایمان کی تعریف مکمل ہو گئی. اس لیے کہ جو غوث کو مانتا ہے وہ مصطفیٰ کو بھی مانتا ہے، ابوبکر صدیق کو بھی مانتا ہے، امیر معاویہ کو بھی مانتا ہے، عثمان غنی کو بھی مانتا ہے، امام حسین کی شہادت کو بھی مانتا ہے، علی مرتضیٰ کو مشکل کشا مانتا ہے، مصطفیٰ کو عالم غیب مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے. سب کو ماننے والا صحیح عقیدے والے کی نشانی ہو گئی. تو جو غوث پاک کے نقش قدم پر ہے وہ مصطفیٰ کے نقش قدم پر ہے. جو خواجہ خواجگان کا دیوانہ ہے وہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہے، وہ سچا ہے. عزیزان گرامی، ایمان کب چلا جائے گا نہیں معلوم، کہاں جائے گا نہیں معلوم. ہم اچھی جگہ کے لیے جاتے ہیں، لیکن ان درگاہوں کے پاس بھی ایسے ایسے درندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ایسے درندے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سید سمجھ کر کسی کے پاس جا رہے ہیں، سجادہ سمجھ کے جا رہے ہیں، لیکن سجادوں کے بھیس میں بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اہل بیت کے نام آڑ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. میرے دوستو، اپنے آپ کو بچاؤ. سماٹ کھونا ہے، درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ.
ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تم کو دنیا میں کیوں بھیجا، آپ دنیا میں کیوں آئے؟ کبھی آپ اپنے بارے میں سوچیے، آپ کیوں پیدا ہوئے؟ بغیر مقصد کے آئے، اور جب جا رہے تھے کیوں جا رہے نہیں معلوم، آئے تو یہ نہیں معلوم کہ پیدا کیوں ہوئے، مر رہے ہیں تو یہ نہیں معلوم کہ کیوں مر رہے ہیں، جانا ہے تو کہاں جانا ہے نہیں معلوم۔ ایسی زندگی بے معنی زندگی، مومن کی زندگی بے معنی نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے خلق الموت والحیات، اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا، لیبلوکم، تاکہ آزمائے تم میں، جانچ لے تم لوگوں کو، ایکم احسن عملا، تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے، تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ دیکھیے اس دنیاوی زندگی میں آپ آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں، چاہے نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، ایمان لائیں نہ لائیں، ہر چیز کا اختیار ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیجئے، یہ آپ کی آزادی ہے۔ لیکن جس دن آنکھ بند ہو گئی آپ قید ہو گئے، آپ قید ہو گئے۔ آپ اب ہم نہلائے جاتے ہیں، نہاتے نہیں ہیں، ہم کو نہلایا جاتا ہے، کفن پہنائے جاتے ہیں، کفن پہنتے نہیں ہیں، ہم کو کوئی دوسرا کفن پہنا رہا ہے۔ ہماری نماز پڑھی جاتی ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہماری نماز پڑھی جاتی ہے، ہمیں کوئی قبر میں اتار رہا ہے، بند کر رہا ہے۔ آپ یہ سوچئے، حدیث کہہ رہی ہے، دنیا کہہ رہی کہ مردہ پڑا ہوا ہے، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ سنتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ پہچان رہا ہے، رونے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، ہنسنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، مگر اس کی بات کوئی نہیں سنتا۔ وہ سب کی بات سنتا ہے، اس کی بات کوئی نہیں سنتا۔ وہ لاکھ بولے کہ مت رو، کوئی اس کی بات نہیں، اس کا سنائی نہیں دیتی، سنی نہیں جا سکتی۔ بول رہا ہے مگر بے معنی ہے، چل رہا ہے، پہچان رہا ہے، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دیکھ رہا ہے مگر اس کا دیکھنا اسے کوئی فائدہ نہیں دے رہا ہے۔ قید پڑ گیا ہے، بند پڑ گیا ہے، اس کو اریسٹ کر دیا گیا ہے۔ دنیا میں تو آزاد تھا، مرتے ہی قید ہو گیا، اب یہاں سے اٹھا کر قبر میں بند کر دیا جاتا ہے۔ جب قبر میں بند ہو گیا تو اب وہاں اس کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے عذاب دے رہے ہیں، بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ اس دنیا میں ہیں، کوئی آپ کو پکڑنے آیا بھاگ جاؤ گے، ہے نا؟ مرڈر کر کے بھاگ گیا، 10 لاکھ کا انعام تھا نہیں ملا، پٹری کے اوپر لاش ملی۔ ہوتا ہے ایسا کہ آدمی اس دنیا میں جرم کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، مجرم ہوتا ہے ملتا نہیں ہے، لیکن قبر میں آپ بھاگیں گے تو کہاں بھاگیں گے؟ دنیا کی پولیس سے بھاگ سکتے ہیں، ہم دنیا کی پولیس سے بھاگ سکتے ہیں، حکومت سے بھاگ سکتے ہیں، مارنے والوں سے بھاگ سکتے ہیں،